سفینہ ایک صحابی تھے، راستے پر چلتے تھے، چل رہے تھے، جنگل آ گیا، جنگل میں چلے چلے رات ہو گئی۔ حضرت سفینہ دل کے اندر میں ڈر پیدا ہوا، ایک شیر ببر حضرت کے سامنے آ گیا، پنجہ اٹھایا سفینہ کو مارنے کے لیے۔ حضرت سفینہ نے اس شیر ببر سے کہا کہ مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ سفینہ نے کیا کہا؟ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر میں، اتنا کہا شیر نیچے بیٹھ گیا، اپنی دم ہلانے لگا اور اپنے سر سے یوں اشارہ کر رہا تھا کہ سفینہ میرے پیٹھ کے اوپر میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں جنگل میں اکیلا، شیر ببر میرے سامنے، شیر میرے نبی کا نام سن کر کے بیٹھ گیا، میں اس شیر کی پیٹھ کے اوپر میں سوار ہو گیا، اس شیر پر بیٹھ کر کے جنگل اس نے مجھے پار کرایا، شہر کے اندر میں مجھے لے کر کے آیا، بیچ چوک کے اندر میں شیر آیا، لوگ دوڑ رہے، ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ڈرو مت، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، قریب آ جاؤ، یہ شیر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ سارے لوگ قریب آئے، سفینہ فرماتے ہیں شیر بیٹھا، پھر میں اس کے اوپر سے نیچے اتر گیا۔ حضرت شیخ زکریا نے فضائل اعمال میں مختصر واقعہ لکھا ہے، ایک دوسری کتاب کے اندر میں مفصل واقعہ۔ پھر یہ حضرت سفینہ اللہ کے نبی کے دربار میں گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ کہا کیا ہوا؟ سارا واقعہ سنایا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ جب میں نے شیر کو جنگل میں کہا کہ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، تو وہ شیر اپنے ہونٹ ہلانے لگا، کچھ کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ قربان جائے لاکھوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا نے فرمایا کہ سفینہ تم جنگل میں تھے، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتا دیا جب تم نے شیر سے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، تو شیر یہ کہہ رہا تھا کہ تم اللہ کے نبی کے غلام ہو، تو میں اللہ کے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ اے سفینہ میرے پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں تم کو تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایک سنت پہ چلنے والا نبی کا سچا غلام بن کر زندگی گزارنے والے کے لیے اللہ نے شیر ببر کو تابع کر دیا، میرے نوجوانوں اگر ہم نے قرآن اور نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر میں اتار دیا، یاد رکھنا کائنات کی ہر چیز اللہ ہمارے تابع فرمائے گا۔ ہماری تقدیر کے فیصلے دلی کے پارلیمنٹ سے نہیں اور ہمارے ہندوستان کے تخت شاہی سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہماری تقدیر کے فیصلے اپنے عرش معظم سے اتارے گا۔ اگر تم چاہتے ہو ہمارے کہنے کے مطابق بارش آئے، ہمارے کہنے کے مطابق زمین و آسمان کا نظام چلے، ہماری چاہت کے مطابق اللہ تخت شاہی پر ایمان والے کو اقتدار نصیب فرمائے، ہماری چاہت کے مطابق زمین و آسمان کا نظام چلے، تو میرے نوجوانوں دو چیزوں پر عمل کر کے اللہ کو بتا دو، دو چیزوں پر عمل کر کے اللہ کو بتاؤ۔ خدائے پاک کی قسم یہ قرآن، یہ نبی کا سنت طریقہ ایسا مزہ زندگی میں پیدا کرے گا، تیرے ہاتھ آسمان پر اٹھیں گے،
اللہ آسمانوں سے فیصلے اتارے گا، زمین پر ہاتھ نہیں اتریں گے، اللہ پاک عرش معظم سے تیرے لیے فیصلے اتارے گا، تیرے آنسو کا قطرہ ایک زمین پر نہیں گرے گا، زمین و آسمان کا نظام اللہ رب العزت بدلے گا۔ یہ جب ہوگا جب کہ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن چھوڑا، نبی کا سنت طریقہ چھوڑا، غیروں کا طریقہ ہمیں اچھا لگنے لگا۔ جن دشمنوں کو ہماری اذان کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو ان کا ڈی جے اور ان کا میوزک اچھا لگ رہا ہے۔ یہ جاننے والی بات ہے، جن کو ہماری اذان کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے اور آج ہمیں ان کے ڈی جے اور میوزک کے اوپر میں مزہ آ رہا ہے۔